سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم تصوف کی دنیا سے ایک بہت ہی اہم قدیم فارسی کتاب کشف المحجوب کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، کشف المحجوب تو تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، بہت اہم۔ بالکل، اور خاص طور پر ہم اس حصے کو دیکھ رہے ہیں جو بعد کے زمانے کے کچھ آپ کہیے نامور صوفیاء کرام کی زندگیوں اور ان کے خیالات سے متعلق ہے۔ جی، یہ 11ویں صدی میں علی حجویری، جنہیں ہم داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے لکھی تھی، اور جو اقتباسات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایمیننٹ صوفیز آف لیٹر ٹائمز کے عنوان سے جو ترجمہ ہوا ہے وہاں سے لیے گئے ہیں۔ اچھا، تو آج کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں جانیں، ہے نا؟ جی بالکل نہیں، اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان کے اقوال، ان کے واقعات سے سمجھیں کہ بھئی ان کے نزدیک روحانیت کی اصل روح کیا تھی۔ ہاں، کہ وہ کیا سوچتے تھے، خدا سے تعلق، نفس کی پہچان۔ بالکل، اور یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے روحانی قدروں کو کیسے نبھانا ہے، ان کا اپنا منفرد زاویہ کیا تھا، یہ سمجھنا ہے۔ صحیح، تو چلیں اسی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور، یہ ایسی شخصیات ہیں جن کے خیالات نے صدیوں تک لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو پہلی شخصیت جن کا ذکر آتا ہے وہ ہیں ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطی۔ جی، الواسطی۔ متن کہتا ہے کہ وہ بڑے گہرے صوفی تھے، جنید بغدادی کے شروع کے مریدوں میں سے تھے اور مرو میں رہتے تھے۔ جی ہاں۔ ان کا ایک قول ہے جو مجھے کافی چونکا دینے والا لگا۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی حمد یعنی ذکر کو یاد رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ غافل ہیں جو اپنی حمد کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگ رہی ہے۔ عام طور پر تو ذکر کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جی، یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن واسطی یہاں ذکر کی گہرائی اور اس کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، ان کے نزدیک ذکر کا مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تو خدا سے ایک حقیقی تعلق قائم کرنا ہے، ایک حضور کی کیفیت پیدا کرنا۔ ایک حضور کی کیفیت یعنی موجودگی کا احساس۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذکر تو کر رہا ہے، یعنی الفاظ تو یاد ہیں، لیکن اس کا دل، اس کا دھیان خدا کی طرف نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات پر یا اپنے عمل پر یا دنیا پر ہے، تو وہ حقیقت میں غفلت میں ہے۔ اوہ، یعنی وہ شخص جو ذکر نہیں کر رہا اور خدا کو بھولا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ غافل وہ ہے جو ذکر کے الفاظ تو دہرا رہا ہے مگر خدا سے پھر بھی غافل ہے۔ بالکل، واسطی کے نقطہ نظر سے یہ زیادہ بڑی غفلت اس لیے ہے کہ اس میں ایک خود فریبی شامل ہو جاتی ہے۔ خود فریبی کیسے؟ دیکھیں، پہلا شخص شاید جانتا ہو کہ وہ غافل ہے، لیکن دوسرا سمجھ رہا ہے کہ وہ یاد میں ہے، حالانکہ وہ صرف الفاظ کی یاد میں ہے، خدا کی حقیقی یاد میں نہیں۔ واسطی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ذات سے غائب ہو، ایبسنٹ فرام سیلف، اور خدا کے ساتھ حاضر ہو، پریزنٹ ود گاڈ، تب وہ حقیقی مشاہدے میں ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو تو وہ غفلت ہے، اور یہ سمجھنا کہ میں حاضر ہوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں، یہ پرنداشت ہے، یعنی تکبر، جو روحانی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب عمل کی شکل سے زیادہ اس کی روح، نیت اور دل کی کیفیت اہم ہے۔ یقیناً۔ آج کل کے دور میں بھی یہ بات کتنی متعلقہ لگتی ہے، جہاں اکثر مذہبی رسومات بس ایک عادت سی بن جاتی ہیں یا دکھاوا۔ بالکل، یہ ہمیں اپنی عبادات، اپنے معمولات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیا ہم واقعی حاضر ہیں یا صرف رسم پوری کر رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، واسطی کی اس باطنی کیفیت کی بات سے آگے بڑھیں تو ایک اور بہت مشہور نام آتا ہے، ابو بکر الشبلی۔ جی، شبلی بہت بڑا نام ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عظیم شیخ تھے، روحانی زندگی بے داغ تھی، خدا سے کامل تعلق تھا اور اشارات یعنی رموز و علامات کے استعمال میں بڑے ماہر تھے۔ جی ہاں، ان کا انداز بڑا منفرد تھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ وہ تصوف میں آنے سے پہلے ایک بڑے سرکاری عہدے پر تھے، خلیفہ کے چیف چیمبرلین۔ جی بالکل، ان کی زندگی میں یہ تبدیلی بہت ڈراماتی تھی۔
وہ خیر النساج نامی ایک اور صوفی بزرگ کی مجلس سے متاثر ہوئے، اچھا، سیدھا جنید بغدادی کے مرید بن گئے، جو اس وقت کے سب سے بڑے صوفی استاد مانے جاتے تھے۔ واہ! اور شبلی اپنے وجدانی کیفیات اور کبھی کبھی لوگوں کی نظر میں عجیب رویے کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ جی بالکل، اسی حوالے سے ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ کون سا؟ بازار والا؟ ہاں وہی، بازار میں لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ دیوانہ ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا، فرمایا تم مجھے دیوانہ سمجھتے ہو اور میں تمہیں سمجھدار سمجھتا ہوں، خدا میری دیوانگی اور تمہاری سمجھ میں اضافہ کرے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ شبلی کے خاص انداز کی عکاسی کرتا ہے، وہ عام منطق سے ذرا ہٹ کے بات کرتے تھے۔ تو یہاں دیوانگی سے ان کی کیا مراد تھی؟ یہاں دیوانگی سے مراد دنیاوی ہوش کھو دینا نہیں، بلکہ اللہ کے عشق کی وہ شدت ہے جس میں انسان دنیا اور اس کے نفع نقصان کے پیمانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ گویا کہہ رہے تھے کہ اگر خدا کی محبت میں ڈوبا رہنا تمہاری نظر میں پاگل پن ہے تو اللہ کرے یہ اور بڑھے، اور ان کی سمجھداری کا کیا؟ اور اگر دنیا کے بکھیڑوں میں پھنسے رہنا اور خدا سے غافل رہنا تمہاری نظر میں سمجھداری ہے تو اللہ تمہیں اسی میں اور پکا کر دے۔ یہ ایک طرح کا طنز تھا۔ ہاں، تو یہ طنز تھا ان لوگوں کی نام نہاد سمجھداری پر جو اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ بالکل، یہ ان کی شدید محبت الہی اور دوسروں کی روحانی غفلت پر ایک طرح کی غیرت، ایک دکھ کا اظہار تھا۔ شبلی کے نزدیک اصل بصیرت تو تب ملتی ہے جب دل دنیا کی خواہشوں سے خالی ہو کر صرف خدا کا طالب ہو جائے۔ صحیح۔ ان کی ایک اور بات، وہ قرآن کی آیت کی تشریح والی نگاہیں نیچی رکھنے کے حکم پر۔ جی وہ بھی بہت اہم ہے، سورۃ النور کی آیت 24-30۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جسمانی آنکھوں کو تو حرام چیزوں سے بچانا ہے، لیکن روحانی آنکھوں یعنی دل کی آنکھوں کو خدا کے سوا ہر چیز سے بچانا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ان کے نزدیک اصل تقویٰ صرف باہر کا نہیں، اندر کا بھی ہے، دل کو غیر اللہ سے پاک رکھنا۔ اور شہوت کی پیروی؟ چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، جیسے شہرت کا لالچ، تکبر، یہ سب ان کے نزدیک خدا سے غفلت کی علامت ہے۔ تو واسطی نے ذکر میں حضور قلب پر زور دیا، اور شبلی نے اس حضور کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیت، چاہے دنیا اسے دیوانگی کہے، اور ساتھ ہی باطنی پاکیزگی کی اہمیت بتائی۔ جی بالکل۔ اب ایک اور اہم تصور کی طرف آتے ہیں، توکل یعنی خدا پر بھروسہ۔ اس سلسلے میں ابو محمد جعفر بن نصیر الخلدی کا ذکر ہے۔ جی الخلدی، یہ خود بھی اہم صوفی تھے اور جنید بغدادی کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور یہ اولیاء کے حالات جمع کرنے کے لیے بھی جانے جاتے تھے؟ جی ہاں، اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ روحانی تکبر سے بچنے کے لیے اکثر اپنی حکمت کی باتیں دوسروں سے منسوب کر کے بیان کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ انہوں نے توکل کی تعریف کیا کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، خدا پر بھروسہ، توکل، یہ ہے کہ تمہارا دل یکساں رہے، چاہے تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے۔ یعنی نہ ملنے پر غم ہو، نہ ملنے پر کوئی خاص خوشی۔ بالکل، مساوات قلبی، دل کا برابر رہنا۔ یہ تو کہنے میں بہت آسان لگتا ہے، مگر عمل میں تو بہت مشکل ہوگا۔ یقیناً یہ ایک بہت اونچا مقام ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے الخلدی نے اپنے استاد حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ سنایا ہے جو بہت مشہور ہے۔ اچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جنید بہت بیمار تھے، شدید بخار میں مبتلا تھے، تو الخلدی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے صحت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو جنید نے کیا جواب دیا؟ جنید کا جواب سنیے، یہ توکل کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، گزشتہ رات میرا ارادہ ہوا تھا کہ دعا کروں، لیکن میرے باطن سے ایک آواز آئی۔ آواز آئی؟ یعنی الہام ہوا؟ جی، الہام ہوا۔ آواز نے کہا، تیرا جسم میرا ہے، میں اسے جیسا چاہوں تندرست یا بیمار رکھتا ہوں، تو کون ہے جو میری ملکیت میں دخل اندازی کرے؟ اللہ اکبر، یہ تو مکمل سپردگی ہے، اپنی ذات، اپنی خواہشات، یہاں تک کہ اپنی تکلیف پر بھی کوئی اختیار نہ سمجھنا، سب کچھ خدا کی مرضی کے حوالے کر دینا۔ یہی حقیقی توکل ہے، یہ سمجھنا کہ ہم اور جو کچھ ہمارا ہے وہ دراصل خدا کی ملکیت ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کا اختیار ہے۔ بالکل، اس میں پھر شکایت یا احتراز کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔
یہ مقام رضا سے بھی آگے کی بات ہے۔ اس واقعے نے توکل کے معنی کو بالکل واضح کر دیا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ذرا سی بات پر کتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعات ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کا موقع دیتے ہیں۔ ایک اور شخصیت جن کا ذکر ہے وہ ہیں ابو القاسم النصر آبادی۔ جی، النصر آبادی۔ انہیں نیشاپور میں بادشاہ جیسی حیثیت حاصل تھی، مگر روحانی معنوں میں۔ شبلی کے شاگرد تھے اور اپنے زمانے کے بڑے عالم اور متقی مانے جاتے تھے۔ جی ہاں، خراسان کے بعد کے شیوخ کے استاد تھے۔ ان کا ایک قول انسان کے 2 بنیادی رشتوں کے بارے میں بڑا دلچسپ ہے۔ جی، النصر آبادی کا یہ قول انسان کی روحانی شناخت اور اس کے انتخاب کے بارے میں بہت گہرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تم 2 رشتوں کے درمیان ہو، ایک آدم سے، دوسرا خدا سے۔ اچھا۔ اگر آدم سے رشتے کا دعویٰ کرو گے، یعنی خود کو صرف ابن آدم، ایک انسان سمجھو گے، تو تم شہوت کے میدانوں اور گمراہی کی جگہوں میں داخل ہوگے، کیونکہ اس دعوے سے تم اپنی بشریت کو ثابت کرنا چاہتے ہو۔ اپنی بشریت یعنی اپنی انسانی کمزوریوں کو؟ ہاں، اور قرآن میں بھی انسان کی اس کمزوری کا ذکر ہے نا، جیسے اسے ظلوم اور جہول کہا گیا جب اس نے امانت کا بوجھ اٹھایا۔ تو جب انسان صرف اپنی اس بشری کمزوری پر زور دیتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا رشتہ خدا سے؟ جی، اور اگر خدا سے رشتے کا دعویٰ کرو گے، یعنی خود کو خدا کا بندہ، عبد سمجھو گے، تو تم وہی شہادت، حفاظت اور ولایت کے مقامات میں داخل ہوگے، کیونکہ اس دعوے سے تم اپنی عبودیت کو ثابت کرنا چاہتے ہو۔ عبودیت، بندگی کا رشتہ۔ بالکل، جب انسان خود کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے تو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور خدا کی طاقت، اس کی حفاظت، اس کی رحمت پر انحصار کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کے خاص بندوں عباد الرحمن کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ایک انتخاب ہے کہ ہم خود کو بنیادی طور پر کیا سمجھتے ہیں، محض ایک کمزور انسان یا خدا کا بندہ؟ اور یہی انتخاب ہماری روحانی سمت اور منزل طے کرتا ہے۔ بالکل، گویا یہ ایک شعوری انتخاب ہے کہ ہم اپنی شناخت کس رشتے سے جوڑتے ہیں، آدمیت سے یا عبودیت سے، اور اسی پر ہمارے روحانی سفر کا دار و مدار ہے۔ بہت خوب۔ یہ خود شناسی اور اپنی نسبت کو درست کرنے کا معاملہ ہے۔ جی، تو ہم نے واسطی کے ہاں باطنی حضور، شبلی کے ہاں عشق الہی اور باطنی پاکیزگی، جنید الخلدی کے ذریعے کے ہاں کامل توکل، اور نصر آبادی کے ہاں روحانی شناخت کے انتخاب پر بات کی۔ یہ سب مختلف زاویے ہیں، مگر ان میں ایک مشترک دھاگا نظر آتا ہے۔ کیا؟ یہی کہ ظاہری اعمال سے زیادہ باطنی کیفیت اہم ہے، خود کو مٹانا اور خدا سے ایک سچا، حقیقی تعلق قائم کرنا۔ آپ نے بالکل درست پکڑا۔ ان تمام صوفیہ کی تعلیمات کا مرکز یہی ہے کہ اصل چیز باطن کا سفر ہے، اپنی حقیقت کو پہچاننا اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ یہ صرف رسومات یا ظاہری حلیے کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کتاب میں مصنف علی حجویری یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ تفصیل میں جائیں تو کتاب بہت لمبی ہو جائے گی۔ جی، یہ واقعی ایک سمندر ہے، ہم نے تو بس چند قطرے ہی دیکھے ہیں۔ تصوف کی تاریخ ایسی لاتعداد روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہم کیا اہم نکات لے سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگا کہ یہ صدیوں پرانی حکمت آج بھی اتنی ہی تازہ اور متعلقہ ہے، خاص طور پر آج کی دنیا میں جہاں مادیت پرستی اور ظاہر داری بہت زیادہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ روحانیت کوئی بہت پیچیدہ فلسفہ یا کوئی ناقابل عمل معیار نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ اپنی نیت کو خالص کرنے کا نام ہے، اپنے دل پر توجہ دینے کا نام ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں، خوشی میں، غمی میں، خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ چاہے وہ ذکر میں دل کا حاضر ہونا ہو، جی، یا دنیاوی خواہشات سے نگاہیں بچانا ہو، جیسے شبلی نے کہا، یا مصیبت میں صبر اور توکل ہو، جیسے جنید نے دکھایا۔ یا اپنی شناخت کو بندگی سے جوڑنا ہو، جیسا نصر آبادی نے سمجھایا۔ یہ سب عملی پہلو ہیں۔
جن پر ہر کوئی کوشش تو کر سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. بالکل. اور شاید آخر میں غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ چھوڑا جا سکتا ہے، خاص طور پر واسطی اور جنید کے خیالات کی روشنی میں. جی ضرور، کیا سوال؟ کہ کیا ہم اپنی زندگی میں، اپنی عبادات میں، اپنی مشکلات میں صرف الفاظ یا رسموں یا اپنی کوششوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، یا ہماری توجہ اور ہمارا بھروسہ اس ذات پر ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ گہرا سوال ہے. کیا ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے فضل کے طلبگار ہیں، یا کہیں اپنی ہی سمجھداری، جیسے شبلی نے کہا تھا، یا اپنے عمل کے دھوکے میں تو نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اپنی اپنی جگہ پر. جو احباب اس موضوع میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اصل ماخذ کشف المحجوب کا مطالعہ یقیناً بہت مفید رہے گا. جی ضرور. آج کی ہماری یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا، تو آج ہم علی بن عثمان الحجویری کی مشہور تصنیف کشف المحجوب اس کے اندر جھانک رہے ہیں. یہ فارسی میں تصوف پر لکھی گئی قدیم ترین کتابوں میں سے ہے. جی بالکل، اور اس سے تصوف کی تاریخ اور اصولوں پر ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. آج ہماری توجہ خاص طور پر اس کے باب 12 اور 13 پر ہوگی. باب 12 اور 13. اچھا جی، ان ابواب میں الحجویری اپنے زمانے کے یعنی 11ویں صدی عیسوی کے صوفی اولیاء اور روحانی رہنماؤں کا ذکر کرتی ہیں. وہ انہیں حالیہ زمانے کے بزرگ کہتی ہیں. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مطلب ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کے اوصاف، ان سے جڑی حقائق، ان کی تعلیمات اور خود الحجویری کا ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر تھا، اس کو سمجھیں. اور خاص طور پر وہ ایک خیال کو رد کرتے ہیں نا کہ شروع کے بزرگوں کے بعد تصوف زوال پذیر ہو گیا. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ زمین کو کبھی اپنی حجت یعنی کسی کامل ولی سے خالی نہیں چھوڑتا. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس پر وہ زور دیتے ہیں. صحیح. تو آئیے اس دلچسپ دنیا میں قدم رکھتے ہیں. الحجویری باب 12 شروع کیسے کرتی ہیں؟ وہ شروع ہی ایک اہم مشاہدے سے کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ روحانی مشقت یعنی ریاضت اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن مقام وہ بغیر محنت کے چاہتے ہیں. یعنی شارٹ کٹ کی تلاش. جی کچھ ایسا ہی. اور وہ اس زمانے میں جو ایک عام خیال تھا کہ ہمارے دور میں پہلے جیسے بزرگ نہیں رہے، اس کو وہ رد کرتی ہیں. اور اس کے ثبوت میں وہ کیا دلیل لاتی ہیں؟ وہ حدیث نبوی کا حوالہ دیتی ہیں کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا قیامت تک، اور یہ کہ زمین پر ہمیشہ 40 ابدال موجود رہتے ہیں. اچھا. تو اس سے وہ یہ بنیاد قائم کرتی ہیں کہ روحانیت اور ولایت کا سلسلہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. یہ آپ کہہ لیں ان کے پورے باپ کا مرکزی خیال ہے. ٹھیک. تو یہ پس منظر ہے ان شخصیات کے تذکرے کا جن کا وہ آگے ذکر کرتے ہیں. تو آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نام آتا ہے ابو العباس احمد بن محمد القصاب کا. جی. ان کے بارے میں سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ سب سے حیران کن بات، جیسا کہ کتاب میں ذکر ہے، وہ یہ تھی کہ وہ امی تھے، یعنی رسمی تعلیم یافتہ نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. جی، لیکن اس کے باوجود وہ تصوف اور الہیات کے اتنے گہرے، اتنے پیچیدہ مسائل پر گفتگو کرتے تھے کہ بڑے بڑے عالم بھی حیران رہ جاتے تھے. واہ، یہ تو خود ایک بڑی بات ہے. جی ہاں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روحانی علم کا تعلق صرف کتابی پڑھائی سے نہیں ہے. اور ان سے جڑی کرامات کا بھی ذکر ہے. وہ اونٹ والا واقعہ بڑا مشہور ہے. جی ہاں، وہ آمول شہر کے کیچڑ والے بازار کا واقعہ ہے. ایک غریب لڑکے کا اونٹ تھا، بوجھ زیادہ تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی، لڑکا رونے لگا. شیخ القصاب وہاں سے گزرے، پوچھا کیا ہوا، پھر اونٹ کی مہار پکڑی، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ اس اونٹ کی ٹانگ ٹھیک کر دے، ورنہ تو نے اس لڑکے کے آنسوؤں سے میرے دل کو کیوں نرم کیا. اور پھر کہتے ہیں اونٹ فوراً ٹھیک ہو گیا اور چلنے لگا. اچھا، اس واقعے کو الحجویری صرف ایک کرامت یعنی ایک معجزاتی عمل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک حیرت انگیز واقعہ تو ہے ہی، لیکن شاید الحجویری اسے اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ دکھا سکیں کہ اللہ اپنے دوستوں کی دعا کیسے سنتا ہے، اور یہ کہ ظاہری علم نہ ہونے کے باوجود ان بزرگوں میں کیسی روحانی طاقت اور اللہ سے کیسی قربت تھی. صحیح. تو یہ کرامت جو ولی سے ظاہر ہوتی ہے ان کی روحانی حیثیت کی ایک نشانی ہے،
اور ساتھ ہی یہ شیخ کی شفقت مخلوق خدا کے لیے ان کے درد کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اور ان کی تعلیمات میں سے وہ ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ جی، وہ فرماتے تھے کہ جب بندہ اللہ کے فیصلے پر پوری طرح راضی ہو جاتا ہے نا، تو اس کی نظر تکلیف پر نہیں رہتی، بلکہ تکلیف دینے والے یعنی اللہ کی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور جب توجہ کا مرکز اللہ ہو تو پھر تکلیف کا احساس باقی نہیں رہتا۔ یہ تسلیم و رضا کا ایک بہت اونچا مقام ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب اگلی شخصیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابو علی حسن بن محمد الدقاق، ان کی کیا خاصیت تھی؟ الدقاق صاحب اپنے علم اور سمجھانے کے انداز میں بہت ممتاز تھے۔ وہ نصرآبادی کے شاگرد تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف لانے میں ان کا بیان بہت مؤثر تھا۔ ان کا کوئی قول؟ جی، ایک قول بہت مشہور ہے، جو خدا کے سوا کسی اور سے انسیت رکھتا ہے وہ اپنے حال میں کمزور ہے، اور جو خدا کے سوا کسی اور کی بات کرتا ہے وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل روحانی سکون اور طاقت صرف اللہ سے تعلق میں ہے۔ جو شخص دنیا کی چیزوں یا لوگوں سے دل لگاتا ہے اس کا روحانی حال کمزور ہوتا ہے، اور جو ہر وقت دنیا کی ہی باتیں کرتا رہے وہ حقیقت سے، سچائی سے دور ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ سمجھے محبت میں بھی توحید اور بات چیت میں بھی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک۔ ان سے متعلق بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ پگڑی والا۔ ہاں، وہ بھی ہے۔ ایک شخص ان سے توکل یعنی اللہ پر بھروسہ اس کے بارے میں پوچھنے آیا۔ جی۔ لیکن اس کے دل میں شیخ کی خوبصورت تبرستانی پگڑی کی خواہش تھی، لالچ آ گیا تھا۔ اچھا۔ تو شیخ نے اللہ کی دی ہوئی فراست سے اس کے دل کی بات جان لی اور فرمایا، توکل یہ ہے کہ لوگوں کی پگڑیوں پر نظر نہ رکھی جائے، اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سامنے پھینک دی۔ تو یہ فراست کا مظاہرہ ہے، یعنی دل کی بات جان لینا۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ صرف ایک اور کرامت ہے؟ فراست تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ یہ توکل کی عملی تعلیم ہے۔ شیخ نے صرف زبانی تعریف نہیں بتائی بلکہ عمل سے دکھایا کہ توکل کا اصل مطلب کیا ہے۔ یعنی دل کو غیر اللہ کی خواہش سے پاک رکھنا۔ بالکل۔ انہوں نے سائل کی چھپی ہوئی کمزوری کو ظاہر کر کے اس کی اصلاح کی۔ یہ واقعہ ظاہری چیزوں کے بجائے باطنی کیفیت کی اہمیت کو بھی آپ دیکھیں اجاگر کرتا ہے۔ صحیح۔ اب ذکر کرتے ہیں ابو الحسن علی بن احمد الخرقانی کا۔ ان کی تو بہت شان بیان کی گئی ہے۔ جی بالکل۔ الخرقانی اپنے زمانے کے عظیم ترین شیوخ میں شمار ہوتے تھے۔ شیخ ابو سعید اور امام قشیری جیسے بڑے بزرگ ان کی عظمت کے قائل تھے۔ امام قشیری نے کیا کہا تھا؟ امام قشیری نے تو یہاں تک کہا کہ جب وہ خرقان پہنچے تو ان کی اپنی فصاحت یعنی بولنے کی طاقت وہ ختم سی ہو گئیں، اور شیخ کا اتنا روب طاری ہوا کہ انہیں لگا وہ اپنی ولایت سے ہی موزول ہو گئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا اعتراف ہے کسی ہم عصر بزرگ کی طرف سے۔ جی ہاں، بہت بڑا۔ ان کی تعلیمات میں سے کوئی خاص نقطہ؟ ان کی ایک بہت گہری بات یہ تھی کہ خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک غلط ایک صحیح۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ غلط راستہ یہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ میں اپنی کوشش سے پہنچ رہا ہوں، اور صحیح راستہ یہ ہے کہ اللہ خود بندے کو اپنی طرف کھینچ لے۔ وہ کہتے تھے جو کہتا ہے میں پہنچ گیا وہ نہیں پہنچا، جسے خدا پہنچا دے وہی پہنچا ہے۔ اس میں اللہ کی توفیق اور جذبے کی اہمیت پر زور ہے۔ تھی انسانی کوشش کی نفی نہیں بلکہ اللہ کی عطا پر زیادہ زور ہے۔ یہ الحجویری کے اس مرکزی خیال سے کیسے جڑتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی عظیم اولیاء موجود تھے؟ دیکھیں، الخرقانی جیسے با اثر اور صاحب حال بزرگ کا ہونا ہی الحجویری کے دعوے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ان کی روحانی کشش، ان کی گہری تعلیمات، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ 11ویں صدی میں بھی تصوف زندہ تھا۔ اب ایک اور اہم شخصیت جن کا الحجویری ذکر کرتے ہیں وہ ان کے اپنے استاد ہیں، ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی۔ جی، ان کے اپنے شیخ۔ ان کے بارے میں کیا خاص باتیں ہیں؟ الختلی جنید بغدادی کے مسلک پر تھے، قرآن و حدیث کے عالم تھے، اور تقریباً 60 سال انہوں نے گوشہ نشینی میں گزارے۔ 60 سال؟ جی، اور ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ صوفیوں والا مخصوص لباس یعنی خرقہ وہ نہیں پہنتے تھے، اور جو لوگ ظاہری نمود و نمائش کرتے تھے ان سے سخت ناراض ہوتے تھے۔
یہ رویہ تو تھوڑا سا ملامتی لگتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ملامت کے قریب نظر آتا ہے۔ ملامتی وہ صوفی ہوتے تھے جو جان بوجھ کر ایسا انداز اپناتے تھے کہ لوگ انہیں برا سمجھیں تاکہ لوگوں کی تعریف سے بچیں اور نفس پاک رہے۔ اچھا، تو الخدکلی کا ظاہری لباس نہ پہننا یہ شاید اسی قسم کی خود کو چھپانے کی کوشش تھی تاکہ لوگ صرف ظاہری حلیے سے متاثر نہ ہوں۔ ان کا وہ قول دنیا ایک دن ہے جس میں ہم روزہ دار ہیں بہت معنی خیز ہے۔ جی بہت گہرا ہے، دنیا سے مکمل بے رغبتی اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور الحجویری نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی بیان کیا ہے ان کے ساتھ۔ جی وہ تقدیر والا واقعہ، جب الحجویری کے دل میں خیال آیا کہ بھئی جب سب کچھ پہلے سے طے ہے، تقدیر میں لکھا ہے، تو پھر بزرگوں کی خدمت کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک فطری سوال ہے۔ جی تو شیخ الخدکلی نے فوراً ان کے دل کی بات جان لی اور جواب دیا کہ جان لو کہ ہر تقدیر کا ایک سبب ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سپاہی زادے کو مثال کے طور پر بادشاہت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اپنے کسی دوست کی خدمت میں لگا دیتا ہے تاکہ یہ خدمت اس مرتبے تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ واہ، اس جواب سے تقدیر اور تدبیر کی بحث پر کیا روشنی پڑتی ہے؟ یہ جواب تقدیر اور تدبیر میں ایک بہت اچھا توازن قائم کرتا ہے۔ یہ مانتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی تقدیر، لیکن اللہ نے اپنے کاموں کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے، یعنی تدبیر۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اور خدمت وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنا فضل کرتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی نفی کرتا ہے اور کوشش اور وسیلے کی اہمیت بتاتا ہے۔ اور آخر میں ابو العباس احمد بن محمد الاشقانی کا ذکر ہے جو فنا کے تصور پر زور دیتے تھے۔ جی، الاشقانی فنا کے مقام پر تھے۔ فنا کا مطلب ہے اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنے شعور کو اللہ کی ذات میں گم کر دینا، مٹا دینا۔ مکمل طور پر؟ جی، وہ دنیا اور آخرت دونوں سے بے نیاز تھے۔ ان کا مشہور قول ہے اشتہی عدمن لا وجود لہو، میں ایک ایسے عدم نان ایگزسٹنس کا خواہش مند ہوں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہ تو بہت ہی آپ کہیں انتہا کی خواہش لگتی ہے، جنت سے بھی آگے کی بات۔ یہ فنا فی اللہ کے انتہائی درجے کی تعبیر ہے۔ یہ خواہش اصل میں اپنی انفرادی ہستی کے احساس سے مکمل نجات کی تمنا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تصوف میں کچھ لوگوں کے نزدیک آخری مقصد جنت کا حصول نہیں بلکہ ذات الہی میں اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹا دینا ہے، اور الحجویری نے ان سے علم حاصل کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے اس مقام کے قائل تھے۔ تو باب 12 میں الحجویری نے ان مثالوں سے یہ ثابت کیا کہ ان کے زمانے میں مختلف قسم کے اعلیٰ پائے کے اولیاء موجود تھے۔ اب باب 13 کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو کافی مختلف لگتا ہے۔ جی، باب 13 میں الحجویری ایک وسیع جغرافیائی منظر پیش کرتی ہیں۔ وہ عراق سے لے کر ماوراء النہر تک، یعنی ایران، وسطی ایشیا، آذربائیجان، کرمان، خراسان، ان سب علاقوں کے متعدد صوفیہ کے صرف نام گنواتی ہیں۔ صرف نام؟ تفصیلی حالات نہیں؟ نہیں، یہاں تفصیلی حالات بیان نہیں کرتی، صرف نام اور کبھی کبھی ایک مختصر لقب یا کوئی اشارہ دے کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس فہرست کی کیا اہمیت ہے؟ صرف نام گنوا دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نہیں، اس فہرست کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ دکھاتا ہے کہ 11ویں صدی میں تصوف کسی ایک علاقے تک محدود نہیں تھا بلکہ پوری اسلامی دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور ہر علاقے میں قابل ذکر صوفیہ موجود تھے۔ اچھا، یہ تو الحجویری کے دعوے کو مزید تقویت دیتا ہے۔ جی بالکل، کہ تصوف زندہ اور تابندہ ہے۔ دوسرا، وہ واضح کرتی ہیں کہ وہ صرف حقیقی صوفیاں کا ذکر کر رہی ہیں، اہل رسوم، یعنی صرف ظاہری طور طریقے اپنانے والوں کا نہیں۔ اس سے اصلی اور نقلی تصوف کا فرق بھی واضح ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان کی نظر میں جو فرق تھا وہ واضح ہوتا ہے۔ خراسان کے بارے میں وہ کچھ خاص کہتی ہیں؟ جی، خراسان کے بارے میں تو وہ بہت خاص بات کہتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ محبت کا سورج خراسان میں طلوع ہو رہا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے وہاں 300 ایسے شیخ سے ملاقات کی جن میں سے ہر ایک پوری دنیا کے لیے کافی تھا۔ 300؟ جی، یہ اس دور میں خراسان کی غیر معمولی روحانی مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہاں وہ محمد معشوق، محبت میں سرشار اور احمد نجار سمرقندی
اپنے زمانے کا سلطان جیسے نام لیتی ہیں۔ اور دوسرے علاقوں سے کوئی مثال؟ جی بہت سی ہیں، جیسے عراق میں ذکی بن علا، محبت کی ایک چمک، فارس میں ابو الحسن دن سالبہ جو توحید پر عمدہ گفتگو کرتے تھے، قہستان میں اخی فرج زنجانی جو اپنی طبیعت کی نفاست کے لیے مشہور تھے۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ ہر علاقے میں مختلف مزاج اور مختلف صفات کے حامل اولیاء موجود تھے۔ تو ان دونوں ابواب یعنی 12 اور 13 کو ملا کر دیکھیں تو الحجویری کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ وہ ایک بہت متحرک، بہت زندہ اور بہت متنوع تصویر پیش کر رہی ہیں۔ وہ دکھا رہی ہیں کہ ان کے زمانے کا تصوف محض ماضی کی یاد نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ اور اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ بالکل، اس میں القصاب جیسے امی مگر صاحب کرامت بزرگ ہیں، الدقاق جیسے عالم اور معلم ہیں، الخرقانی جیسے صاحب جلال و جمال شیخ ہیں، الخطالی جیسے چھپے ہوئے ملامتی رنگ رکھنے والے استاد ہیں، جی۔ اور الاشقانی جیسے فنا فی اللہ کے انتہائی مقام پر فائز صوفی ہیں۔ اور ان سب میں مشترک کیا ہے؟ کیا کوئی ایک مرکزی دھاگا ہے جو ان سب کو جوڑتا ہے؟ جی کئی مشترک دھاگے نظر آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ باطنی کمال کے ساتھ شریعت کی پابندی پر زور ہے، اگرچہ انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، کرامات کا ظہور، لیکن ساتھ ہی یہ احساس کہ یہ اصل مقصد نہیں، صرف نشانیاں ہیں۔ تیسرا، فراست اور کشف، یعنی دلوں کے حال جاننے کی صلاحیت کا پایا جانا۔ وہ تو کئی واقعات میں نظر آیا۔ جی۔ چوتھا، استاد اور شاگرد کے درمیان گہرا روحانی تعلق، اور سب سے بڑھ کر الحجویری کا وہ مسلسل پیغام کہ اللہ کے یہ دوست، یہ حجتیں ہر دور میں موجود رہتی ہیں۔ ولایت یعنی اللہ کی دوستی کا یہ سلسلہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہم نے دیکھا کہ الحجویری کس طرح اپنے زمانے میں تصوف کی زندگی، اس کے تنوع اور اس کی گہرائی کو سامنے لاتے ہیں۔ انہوں نے مثالوں اور دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ روحانیت کا سفر ہر دور میں جاری رہتا ہے اور ہر زمانے میں اللہ کے خاص بندے موجود ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور اختتام کے لیے ایک نقطہ شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، الحجویری کا یہ پختہ یقین کہ اللہ زمین کو کبھی حجت یعنی ولی سے خالی نہیں چھوڑتا۔ جی۔ آج کے دور میں جہاں اکثر روحانی زوال کی باتیں ہوتی ہیں، یہ نظریہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا یہ ہمارے زمانے کے بارے میں ہمارے تصورات کو چیلنج کرتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسری طرف شیخ الاشقانی کی وہ خواہش، ایسا عدم جس کا وجود نہ ہو، فنا سے بھی آگے اپنی ہستی کے احساس سے مکمل نجات کی تمنا، یہ انسانی روحانی سفر کے حتمی مقاصد کے بارے میں کیا سوالات اٹھاتی ہے؟ یہ واقعی گہرے سوالات ہیں جن پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔